نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ عز وجل۔ ہم علم نحو کی ابتدائی کتاب نحمیر پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم معرب اور مبنی کے تعلق سے پڑھ رہے تھے۔ معرب کسے کہتے ہیں، مبنی کسے کہتے ہیں، اسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخر مختلف عوامل کے بدلنے کی وجہ سے بدل جائے، جیسے جاء زید، رأیت زیدن، مررت بزید۔ ان مثالوں میں کیونکہ زید کا آخر مختلف عوامل کے بدلنے کی وجہ سے بدل رہا ہے، اس لیے زید معرب ہے، اور مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر مختلف عوامل کے بدلنے کی وجہ سے نہ بدلے، جیسے جاء ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، مررت بہؤلاء۔ کیونکہ ان مثالوں میں ہؤلاء کا آخر مختلف عوامل کے بدلنے کی وجہ سے نہیں بدلتا، اس لیے ہؤلاء مبنی ہے۔ مبنی کی ایک قسم اس میں غیر متمکن بھی ہے۔ اس میں غیر متمکن کسے کہتے ہیں؟ اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے جسے مبنی الاصل سے مشابہت حاصل ہو۔ جو اسم مبنی الاصل کے مشابہ ہو اسے کہتے ہیں اس میں غیر متمکن۔ مبنی الاصل کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ کیا کیا؟ ماضی، امر حاضر معروف، تمام حروف، یہ مبنی الاصل کہلاتے ہیں۔ تو جس اسم کو ان میں سے کسی سے، چاہے ماضی سے ہو یا امر حاضر معروف سے ہو یا کسی بھی حرف سے ہو، مشابہت حاصل ہو، اسے کہیں گے اس میں غیر متمکن۔ جس اسم کو مبنی الاصل سے مشابہت حاصل ہو اسے کہتے ہیں اس میں غیر متمکن۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس میں غیر متمکن کی اقسام کے تعلق سے پڑھیں گے۔ اس میں غیر متمکن کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی، انشاءاللہ عز و جل اس تعلق سے پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ فصل بدا کہ اس میں غیر متمکن 8 قسم است، تو جان لے کہ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں۔ اول مضمرات، پہلی قسم مضمرات ہے، یعنی ضمیریں۔ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم یا مخاطب یا ایسے غائب کی جگہ استعمال کیا جائے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، اسے کہتے ہیں ضمیر۔ بدا کہ اس میں غیر متمکن 8 قسم است، تو جان لے کہ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں۔ 8 کا معنی ہے 8۔ اول مضمرات، پہلی قسم ہے مضمرات یعنی ضمیریں۔ اب مثال دے کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ چوں انا، من، مرد و زن، جیسا کہ انا یہ ضمیر متکلم ہے، واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ اس کا معنی کیا ہے بیان کر رہے ہیں۔ من، مرد و زن، یعنی عورت اور مرد دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر عورت کہنا چاہے میں، تب بھی وہ انا استعمال کرے گی۔ اگر کوئی مرد کہنا چاہے میں، تب بھی وہ انا استعمال کرے گا۔ انا، من، مرد و زن، یعنی میں، مرد اور عورت۔ ضربتو، زدم من، ضربتو میں، تا جو ہے یہ ضمیر ہے۔ ضربتو کا معنی ہے میں نے مارا۔ وضربتو زدم من، ضربتو یعنی میں نے مارا، اس میں جو تا ہے یہ ضمیر ہے، ضمیر مرفوع متصل ہے۔ وإیایا، ایایا بھی ضمیر ہے، اس کا معنی ہے خاص مراد، یعنی خاص کر کے مجھے۔ ایایا خاص مراد، خاص مجھ کو۔ وضربنی بزد مرا، ضربنی کا معنی ہے اس نے مجھے مارا۔ اس مثال میں آخر میں جو یا ہے یہ ضمیر ہے اور ضربہ کے اندر بھی ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ ضربنی میں ضربہ کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، آخر میں جو یا لگی ہے یہ بھی ضمیر متکلم ہے۔ ولی، لی کا معنی ہے مرا یعنی میرے لیے، لی کے آخر میں جو یا ہے یہ بھی ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ اب بیان کر رہے ہیں کہ کل ضمیریں کتنی ہیں۔ ای ہفتاد ضمیر است،
یہ 70 ضمیریں ہیں، کل ضمیریں 70 ہیں، کل ضمائر 70 ہیں۔ اب بیان کر رہے ہیں، دیکھیے، چہاردہ مرفوع متصل، 14 ضمیریں مرفوع متصل۔ مرفوع متصل کسے کہتے ہیں؟ جو ضمیر مقام رفعہ میں واقع ہو، محل رفعہ میں واقع ہو، یعنی فاعل بن رہی ہو یا نائب الفاعل بن رہی ہو یا مبتدا یا خبر وغیرہ کچھ بن رہی ہو، ٹھیک ہے، یعنی جو ضمیر محل رفعہ میں واقع ہو اور متصل ہو، اپنے عامل سے متصل ہو، اسے کہتے ہیں مرفوع متصل۔ جو ضمیر مقام رفعہ میں واقع ہو، محل رفعہ میں واقع ہو اور اپنے عامل سے متصل ہو، اسے کہیں گے مرفوع متصل۔ مرفوع متصل 14 ہیں، ٹھیک ہے۔ مرفوع متصل کی پھر آگے 2 قسم بنتی ہے، بارز اور مستتر، یعنی بارز کسے کہتے ہیں؟ جو ضمیر ظاہر ہوتی ہے اسے کہتے ہیں بارز، اور جو ضمیر ظاہر نہیں ہوتی بلکہ پوشیدہ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مستتر۔ ضمیر مرفوع متصل کی 2 قسمیں ہیں، بارز اور مستتر، جسے یہاں بیان نہیں کیا گیا۔ خیر، دیکھیے، ضربتو، ضربتو کا معنی ہے میں نے مارا۔ ضربتو واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ صرف میں کیا ہوتا ہے؟ صرف میں گردان جو ہے یہ غائب سے شروع ہوتی ہے اور متکلم پر ختم ہوتی ہے، جبکہ نحو میں گردان جو ہے یہ متکلم سے، ٹھیک ہے، متکلم سے شروع ہو کر کے غائب پر ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، بیان کر رہے ہیں، ضربتو، ضربتو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے میں نے مارا۔ ضربتو کے آخر میں تا جو ہے یہ ضمیر ہے، ضمیر مرفوع متصل ہے، جو کہ مبنی برضم ہے، یعنی ضمہ پر مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ضربنا۔ ضربنا کا معنی ہے ہم نے مارا، یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، اس کے آخر میں جو نا ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، جو کہ سکون پر مبنی ہے، یعنی مبنی برسکون ہے۔ اس کے بعد ہے ضربتا۔ ضربتا کا معنی ہے تو نے مارا، یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے، اس کے آخر میں جو تا ضمیر ہے یہ ہے ضمیر، ٹھیک ہے، اس کے آخر میں جو تا ہے وہ ضمیر ہے، ضمیر مرفوع متصل۔ ضربتما، ضربتما کا معنی ہے تم 2 مذکروں نے مارا۔ ضربتا کا معنی ہے تو ایک مذکر نے مارا، ضربتما تم 2 مذکروں نے مارا۔ ضربتما یہ تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ضربتما جو ہے تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس کے آخر میں جو تا ہے یہ ضمیر ہے اور میم یہ حرف عماد ہے، الف برائے تثنیہ یعنی علامت تثنیہ ہے۔ عام طور پر ہم سب کو ضمیر کہہ دیتے ہیں، لیکن ضمیر ہے کیا؟ صرف تا۔ تا جو ہے یہ ضمیر ہے، میم حرف عماد ہے، الف برائے تثنیہ ہے، یعنی تثنیہ کی علامت ہے۔ ضربتما تم 2 مذکروں نے مارا، ضربتم تم سب نے مارا۔ ضربتم یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے تم سب مذکروں نے مارا، اس کے آخر میں جو تا ہے یہ ضمیر ہے اور میم جو ہے یہ جمع کی علامت ہے، جمع مذکر کی علامت۔ ضربتم تم سب مذکروں نے مارا۔ ضربتی تو ایک مؤنث نے مارا، ٹھیک ہے۔ ضربتی کے آخر میں جو تا ہے یہ ضمیر ہے، ضمیر مرفوع متصل۔ ضربتما، ضربتی جو ہے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ ضربتما، ضربتما یہ تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے تم 2 مؤنثوں نے مارا، اس کے آخر میں جو تا ہے یہ ہے ضمیر اور میم جو ہے یہ حرف عماد ہے اور الف جو ہے یہ علامت تثنیہ ہے۔ ضربتما تم 2 مؤنثوں نے مارا، تا ضمیر بارز مرفوع متصل، اس کا فاعل، ٹھیک ہے، میم حرف عماد، الف علامت تثنیہ۔ ضربتنا، ضربتنا کا معنی ہے تم سب مؤنثوں نے مارا، اس میں آخر میں جو تا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے ضمیر اور نون جو ہے نون مشدد یہ جمع مؤنث کی علامت ہے۔ مکمل تنا یہ ضمیر نہیں ہے بلکہ صرف تا ضمیر ہے اور نون مشدد
یہ جمع مؤنث کی علامت ہے۔ ضربہ، ضربہ کا معنی ہے اس ایک مذکر نے مارا۔ ضربہ کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، اس کے اندر ضمیر پوشیدہ ہے۔ اب تک جو ضمائر آ رہی تھی یہ سب ضمیر بارز تھیں، ٹھیک ہے۔ ضربہ کے اندر ضمیر مستتر ہوا ہے۔ ضربا، ضربا کے آخر میں جو الف ہے یہ ضمیر بارز ہے، ٹھیک ہے۔ ضربا کے آخر میں الف یہ فاعل کی ضمیر ہے، اس کا معنی ہے وہ دو مذکروں نے مارا۔ ضربا، وہ دو مذکروں نے مارا۔ ضربو، وہ سب مذکروں نے مارا۔ ضرب کے آخر میں واو ضمیر فاعل ہے، واو جو ہے یہ ضمیر ہے۔ ضربت، ضربت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس کے اندر ہیا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہے، اس کے اندر ہیا ضمیر ہے۔ اس کے بعد ہے ضربتا، ضربتا میں آخر میں جو الف ہے یہ اس کا فاعل ہے۔ ضربتا میں جو آخر میں الف ہے یہ ضمیر ہے اور فاعل ہے، اس کے پہلے جو تا ہے یہ برائے تانیث ہے یعنی مؤنث کے لیے۔ اس طرح ضربت میں بھی، ضربت کے اندر تو ہیا ضمیر پوشیدہ ہے، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر تا کیوں موجود ہے؟ تائے ساکن جو موجود ہے، تائے ساکن جو ہے یہ مؤنث کی علامت ہے، علامت تانیث ہے۔ اس بات کو بتلانے کے لیے ہے کہ یہ جو صیغہ ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ اسی طرح ضربتا میں بھی جو تا ہے یہ علامت تانیث ہے، وہ ضمیر نہیں ہے بلکہ آخر میں جو الف ہے وہ ضمیر ہے۔ ضربنا، ضربنا کا معنی ہے وہ سب مؤنثوں نے مارا، اس کے آخر میں نون جو ہے یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ضمیر مرفوع متصل 14 ہیں، ضربتو، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا۔ امید ہے کہ آپ صرف میں انہیں یاد کر لیے ہوں گے۔ وچہاردہ مرفوع منفصل، اور مرفوع منفصل کے بھی 14 صیغے ہیں۔ مرفوع متصل کے 14 صیغے، اسی طرح مرفوع منفصل کے بھی 14 صیغے ہیں۔ مرفوع منفصل کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ ضمیر جو محل رفع میں واقع ہو اور اپنے عامل سے ملی ہوئی نہ ہو اسے کہتے ہیں مرفوع منفصل۔ جیسے انا، نحنو، انا یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اپنے عامل سے یہ ملی ہوئی نہیں ہے اس لیے مرفوع منفصل ہے۔ انا یہ مکمل ضمیر ہے یا اس کا بعض حصہ ضمیر ہے، اس میں اختلاف ہے۔ یعنی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انا بغیر الف کے انا یہ ضمیر ہے اور آخر میں جو الف ہے یہ ضمیر نہیں ہے، اور بعض کا قول یہ ہے کہ انا مکمل ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ نحنو، انا جو ہے یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ نحنو جمع متکلم کی ضمیر ہے، اس کا معنی ہے ہم۔ انتا، انتا اس کا معنی ہے تو، ٹھیک ہے۔ انتا میں صرف ان ضمیر ہے اور تا جو ہے یہ حرف خطاب ہے، اس کا معنی ہے تو، انتا تو۔ انتما تم دو، تم دو مذکر۔ انتما میں ان جو ہے صرف ان یہ ضمیر ہے، تا یہ حرف خطاب ہے، میم حرف عماد ہے، الف برائے تثنیہ یعنی علامت تثنیہ ہے۔ مکمل انتما یہ ضمیر نہیں ہے، عام طور پر ہم مکمل انتا کو ضمیر کہہ دیتے ہیں، مکمل انتما کو بھی ضمیر کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ مکمل انتا اور انتما ضمیر نہیں ہے بلکہ انتا میں ان ضمیر ہے، تا یہ حرف خطاب ہے، علامت خطاب ہے۔ اسی طرح انتما میں ان ضمیر ہے اور تا یہ علامت خطاب ہے، میم حرف عماد ہے، الف جو ہے یہ تانیث کے تثنیہ کے لیے ہے۔ انتم، انتم کا معنی ہے تم سب مذکر، اس میں بھی ان ضمیر اور تا جو ہے یہ علامت خطاب، میم جمع مذکر کی علامت، ٹھیک ہے۔ انتم میں ان ضمیر ہے اور تو یہ مخاطب کی علامت ہے، خطاب کر رہے ہیں تو مخاطب کی علامت ہے، میم جو ہے یہ جمع مذکر حاضر جمع مذکر کی علامت ہے۔ انتی، انتی کا معنی ہے تو ایک مؤنث، اس میں بھی ان جو ہے یہ ہے ضمیر اور تی جو ہے یہ واحد مؤنث حاضر کے لیے۔ انتما، انتما کا معنی ہے تم دو مؤنث، اس میں بھی ان ضمیر اور تا جو ہے یہ علامت خطاب، میم حرف عماد، الف علامت تثنیہ، ٹھیک ہے۔ انتما کا معنی ہے تم دو مؤنث۔ انتنا، انتنا کا معنی ہے تم کئی مؤنث، اس میں ان ضمیر ہے
اور تا علامت خطاب ہے، اور نون مشدد جو ہے یہ جمع مؤنث حاضر کی علامت ہے۔ ہوا، ہوا کا معنی ہے وہ، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ مکمل ضمیر ہے۔ ہوا جو ہے یہ مکمل ضمیر ہے جو کہ مبنی علی الفتح ہے۔ ہما، ہما کا معنی ہے وہ دو، یعنی یہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ہما میں ہا ضمیر ہے، صرف ہا ضمیر ہے، میم حرف عماد ہے، الف برائے تثنیہ۔ ہم، ہم کا معنی ہے وہ سب، یعنی یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس میں بس ہا جو ہے یہ ضمیر ہے اور میم جمع کی علامت ہے۔ ہیا مکمل ضمیر ہے جو کہ مبنی علی الفتح ہے۔ ہما، ہما کا معنی ہے وہ دو مؤنث، یہ تثنیہ مؤنث حاضر غائب کا صیغہ، ہما تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس میں ہا ضمیر ہے، میم حرف عماد، الف علامت تثنیہ۔ ہنہ، ہنہ کا معنی ہے وہ سب عورتیں، اس میں ہا جو ہے یہ ضمیر ہے اور نون یہ جمع مؤنث کی علامت ہے، جمع مؤنث غائب کی علامت۔ تو الحاصل یہ کہ ضمیر مرفوع منفصل بھی 14 ہیں، انا، نحن، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہنہ۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں نیچے، وچہاردہ منصوب متصل، اور منصوب متصل کی بھی 14 ضمیریں ہیں۔ منصوب متصل سے مراد کیا؟ یعنی وہ ضمیر جو محل نصب میں واقع ہو اور اپنے عامل سے ملی ہوئی ہو، اسے کہتے ہیں منصوب متصل۔ جیسے ضربنی، ضربنی، ضربنا، ضربکا، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکنا، ضربہو، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہن، یہ 14 ضمیریں ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے ضربنی میں جو ہے نون، ضربنی، تو نون جو ہے یہ نون وقایا ہے، آخر میں یا ضمیر متکلم ہے، اس کا معنی ہے اس نے مجھے مارا۔ ضربنا، ضربنا کا معنی ہے اس نے ہمیں مارا، اس کے آخر میں جو نا ہے یہ ضمیر متکلم ہے، یعنی جمع متکلم کی ضمیر ہے، ضربنا اس نے ہمیں مارا۔ ضربکا، ضربہ کا معنی ہے اس نے تجھے مارا، آخر میں جو کاف ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے، اس کا معنی ہے اس نے تجھے مارا، تجھے ایک مذکر کو مارا۔ ضربکما، ضربکما کا معنی ہے اس نے تم دو مذکروں کو مارا، اس کے آخر میں جو کاف ہے یہ ہے ضمیر منصوب متصل، میم حرف عماد ہے، الف تثنیہ کے لیے ہے۔ ضربکم، ضربکم کا معنی ہے اس نے تم سب مذکروں کو مارا، اس کے آخر میں کاف یہ ضمیر ہے، ضمیر منصوب متصل، اور میم جو ہے یہ جمع کے لیے ہے، علامت جمع مذکر۔ ضربکی، ضربکی کا معنی ہے اس نے تجھ ایک مذکر کو مارا، مؤنث کو مارا۔ ٹھیک ہے، اس کے آخر میں جو کی ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے۔ ضربکما، ضربکما کا معنی ہے اس نے تم دو مؤنثوں کو مارا، اس کے آخر میں جو کاف ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے اور میم حرف عماد ہے، الف برائے تثنیہ۔ ضربکنہ، ضربکنہ کا معنی ہے اس نے تم سب مؤنثوں کو مارا، اس کے آخر میں کاف جو ہے یہ ضمیر ہے، ضمیر منصوب متصل، اور نون جو ہے نون مشدد یہ جمع کی علامت ہے، جمع مؤنث کی علامت ہے۔ ضربہو، ضربہو کا معنی ہے اس نے اسے مارا۔ ٹھیک ہے، تو آخر میں جو ہا ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے۔ ضربہما، ضربہما میں آخر میں جو ہا ہے وہ ہے ضمیر منصوب متصل اور میم حرف عماد ہے، الف برائے تثنیہ۔ ضربہم، ضربہم میں ہا جو ہے آخر میں یہ ہے ضمیر منصوب متصل اور میم جمع کی علامت ہے، علامت جمع ہے، اس کا معنی ہے اس نے ان سب مذکروں کو مارا، یعنی یہ جمع مذکر، ایسے تو صیغہ بنے گا، اگر ہم ضمیر کی طرف نظر کرتے ہوئے دیکھیں گے، ضمیر جو ہے تو ضمیر جو ہے یہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، آخر میں جو مفعول کی ضمیر ہے یہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ ضربہا، اس نے اس مؤنث کو مارا۔ ٹھیک ہے، اب
ضربہ کے آخر میں جو ہا ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے، یہ مکمل ہا ضمیر ہے یا صرف ہا یعنی بغیر الف کے ضمیر ہے، ٹھیک ہے؟ تو بعض کے نزدیک جو ہے ہا الف کے ساتھ ہا یہ مکمل ضمیر ہے، اور بعض کے نزدیک بغیر الف کے ہا یہ ضمیر ہے، اور آخر میں جو الف ہے یہ مذکر اور مؤنث کے درمیان فرق کرنے کے لیے ہے۔ ضربہ، ضربہ اس نے اس مؤنث کو مارا، اس میں ہا یا پھر پہلے قول کے مطابق، ایک قول کے مطابق ہا ضمیر اور الف برائے تفریق بین مذکر والمؤنث، دوسرے قول کے مطابق مکمل ہا جو ہے یہ ضمیر ہے۔ ضربہما، ضربہما کا معنی ہے اس نے ان دو مؤنثوں کو مارا، اس میں ہا ضمیر، میم حرف عماد، الف برائے تثنیہ یعنی علامت تثنیہ۔ ضربہن، ضربہن میں ہا ضمیر اور ہن نون تثنیہ جو مشدد جو ہے یہ جمع مؤنث کی علامت ہے۔ الحاصل یہ کہ منصوب متصل کے بھی 14 صیغے ہیں، ضربنی، ضربنا، ضربنا، ضربکا، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکنا، ضربہو، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہن۔ و چہاردہ منصوب منفصل، اور ضمیر منصوب منفصل بھی 14 ہیں۔ ضمیر منصوب منفصل کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ ضمیر جو محل نصب میں واقع ہو اور اپنے عامل سے ملی ہوئی نہ ہو، جیسے ایایا، ایانا الی الآخر۔ ایایا میں یہ مکمل ضمیر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایایا میں صرف ایا یہ ضمیر ہے، اور یا جو ہے یہ متکلم کی علامت ہے، علامت متکلم ہے۔ ایایا، ایایا واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس میں ایا ضمیر اور یا علامت متکلم۔ ایانا، ایانا کا معنی ہے خاص ہم کو، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس میں بھی ایا ضمیر نا علامت جمع متکلم۔ ایاکا، ایاکا کا معنی ہے خاص تجھ کو، اس میں ایا ضمیر اور کاف حرف خطاب، کاف جو ہے یہ یعنی حاضر کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ ایاکا میں ایا ضمیر کاف حاضر کی علامت۔ ایاکما، ایاکما میں ایا جو ہے ضمیر ہے اور کاف یہ حاضر کی علامت ہے، علامت خطاب ہے، اور میم حرف عماد ہے، الف برائے تثنیہ۔ ایاکما کا معنی ہے خاص تم دو مذکر، ایاکم خاص تم سب مذکر۔ ایاکم میں ایا ضمیر، کاف حرف خطاب، کاف جو ہے حاضر کی علامت ہے اور میم جمع کی علامت ہے۔ ایاکم خاص تم سب مذکر، ایاکی خاص تو ایک مؤنث، اس مثال میں ایاکی میں کاف جو ہے یہ حاضر مؤنث کی، واحد مؤنث حاضر کی علامت ہے اور ایا ضمیر ہے۔ ایاکما، ایاکما کا معنی ہے خاص تم دو مؤنث، اس میں ایا ضمیر، کاف حرف خطاب، کاف حاضر کی علامت اور میم حرف عماد، الف برائے تثنیہ یعنی تثنیہ کی علامت۔ ایاکنا، ایاکنا کا معنی ہے خاص تم سب مؤنث، یعنی یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ ایا یہ ضمیر ہے اور کاف حرف خطاب یا علامت خطاب اور نون مشدد یہ علامت جمع مؤنث۔ ایاہو خاص اس کو، اس میں ایا ضمیر ہے اور ہا علامت غیبت یعنی غائب کی علامت ہے۔ ایاہما، ایاہما کا معنی ہے خاص ان دو مذکر، خاص او دو مذکر، اس میں ایا ضمیر ہے، ہا جو ہے یہ غائب کی علامت ہے، میم حرف عماد ہے، الف برائے تثنیہ، تثنیہ کی علامت۔ ایاہما صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ ایاہم صیغہ جمع مذکر غائب، اس میں ایا ضمیر، ہا حرف، ہا علامت غائب یعنی غائب کی علامت اور میم علامت جمع۔ ایاہا، ایاہا کا معنی ہے خاص وہ ایک مؤنث، اس میں ایا ضمیر اور مکمل ہا، ایک قول کے مطابق مکمل ہا جو ہے یہ غائب کی علامت ہے، علامت غائب ہے، یا صرف ہا یہ غائب کی علامت ہے اور الف جو ہے مذکر مؤنث کے درمیان فرق کے لیے ہے۔
ایہما خاص وہ دو مؤنث، اس میں ایا ضمیر ہے اور ہا غائب کی علامت ہے، میم حرف عماد ہے، الف تثنیہ کی علامت ہے۔ ایہن میں ایا ضمیر، ہا غائب کی علامت اور نون مشدد جمع مؤنث کی علامت۔ الحاصل یہ کہ منصوب منفصل کے بھی 14 صیغے ہیں، ایایا، ایانا، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکنا، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن۔ عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں کہ تمام کو یعنی مکمل کو ضمیر کہہ دیتے ہیں، حالانکہ مکمل ضمیر نہیں ہے بلکہ صرف ایا ضمیر ہے، اس کے بعد اگر یا ہے تو یہ متکلم کی علامت ہے، اور کاف وغیرہ ہیں تو یہ پھر حاضر کی علامت ہیں، اور ہا ہما وغیرہ ہیں تو یہ سب غائب کی علامت ہیں اور حرف عماد وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے۔ و چہاردہ مجرور متصل، اور 14 مجرور متصل کی ضمیریں ہیں۔ مجرور متصل کسے کہتے ہیں؟ ضمیر مجرور اس ضمیر کو کہتے جو حالت جری میں واقع ہو، حالت جر میں واقع ہو اور اپنے عامل سے ملی ہوئی ہو، اسے کہتے ہیں مجرور متصل۔ دیکھیے، لی، لنا، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکنا، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہنا، یہ 14 ضمیریں ہیں۔ آخر میں جو ہے جیسے لام حرف جر ہے، اس کے ساتھ یا ملی ہوئی ہے تو یا جو ہے یہ متکلم کی ضمیر ہے۔ لی واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ لنا میں جمع متکلم کی ضمیر ہے، لنا کے آخر میں جو نا ہے یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ لکا کے آخر میں جو کاف ہے یہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ لکما میں آخر میں جو کاف ہے یہ حاضر کی ضمیر ہے اور میم حرف عماد ہے، الف تثنیہ کے لیے ہے۔ لکم کا معنی ہے تم سب کے لیے، تم سب مذکروں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو کاف یہ حاضر کی ضمیر ہے، میم جمع مذکر کی علامت ہے۔ لکی کا معنی ہے تجھ ایک مؤنث کے لیے، اس میں کاف جو ہے یہ واحد مؤنث حاضر کی علامت ہے، ضمیر ہے، واحد مؤنث حاضر کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ لکی میں کاف واحد مؤنث حاضر کی ضمیر ہے۔ لکما کا معنی ہے تم دو مؤنثوں کے لیے، اس میں کاف ضمیر حاضر ہے، میم حرف عماد ہے، الف تثنیہ کی علامت ہے۔ لکنہ کا معنی ہے تم سب مؤنثوں کے لیے، اس میں کاف حاضر کی ضمیر ہے اور نون مشدد جو ہے یہ جمع مؤنث کی علامت ہے۔ لہو کا معنی ہے اس کے لیے، اس کے آخر میں جو ہا ضمیر ہے یہ ہے ضمیر اور اس کا معنی ہے وہ، لہو نے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے آخر میں جو ہا ہے یہ ضمیر غائب ہے، غائب کی ضمیر ہے۔ لہما کا معنی ہے ان دو مذکروں کے لیے، اس کے آخر میں ہا ضمیر غائب، میم حرف عماد، الف تثنیہ کی علامت۔ لہم کا معنی ہے ان سب کے لیے، اس میں ہا جو ہے یہ ہے غائب کی ضمیر اور میم جمع کی علامت ہے۔ لہا میں ہا جو ہے آخر میں مکمل ہا، ایک قول کے مطابق مکمل ہا جو ہے یہ غائب کی ضمیر ہے، اور ایک قول کے مطابق بغیر الف کے ہا یہ غائب کی ضمیر ہے اور الف جو ہے مذکر مؤنث کے درمیان فرق کے لیے ہے۔ لہما کا معنی ہے ان دو مؤنثوں کے لیے، اس میں ہا غائب کی ضمیر ہے، میم حرف عماد ہے، الف تثنیہ کے لیے یعنی تثنیہ کی علامت ہے۔ لہن کا معنی ہے ان سب مؤنثوں کے لیے، اس میں ہا مؤنث کی علامت ہے اور نون مشدد، ہا جو ہے مؤنث کی ضمیر ہے، علامت نہیں، ٹھیک ہے۔ لہن میں ہا مؤنث کی ضمیر ہے اور نون مشدد جو ہے یہ جمع مؤنث کی علامت ہے۔ الحاصل یہ کہ ضمیر مجرور متصل بھی 14 ہے، لی، لنا، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکنا، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہنا۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ ترجمہ اور ایک مرتبہ دیکھ لیں۔ فصل بدا کہ اس میں غیر متمکن 8 قسم است، تو جان لے کہ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں۔ اول مضمرات، پہلی قسم ضمیریں چوں، جیسے انا من مرد و زن یعنی میں مرد اور عورت، و ضربتو زدم من، ضربتو کا معنی ہے میں نے مارا،
و ایایا خاص مرا یعنی خاص مجھ کو، و ضربنی بزد مرا یعنی اس نے مجھے مارا، ولی یعنی میرے لیے، و این ہفتاد ضمیر است اور یہ 70 ضمیریں ہیں، چہاردہ مرفوع متصل، 14 مرفوع متصل کی ضرب تو سے لے کر کے ضرب نا تک، اور چہاردہ مرفوع منفصل اور 14 مرفوع منفصل کی انا سے لے کر کے ہننا تک، و چہاردہ منصوب متصل اور 14 منصوب متصل کی ضربنی سے لے کر کے ضربہ ہننا تک، و چہاردہ منصوب منفصل یا سے لے کر کے یا ہننا تک، و چہاردہ مجرور متصل اور 14 مجرور متصل کی ضمیریں ہیں لی سے لے کے لہننا تک۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔